بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم علم الصرف کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ علم الصرف یہ بنیادی طور پر دو حصے ہیں۔ یہ اولین ہے، علم الصرف اولین، اور اس کا ایک دوسرا حصہ بھی جسے اس علم الصرف آخرین کہا جاتا ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے اس کے مؤلف ہیں مولانا مشتاق احمد چرتھاولی رحمۃ اللہ علیہ۔ کافی عرصہ پہلے ہم نے جب علم النحو کا کورس سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت ہمارے کچھ ویورز تھے، وہ یہ اصرار کر رہے تھے کہ ہمیں علم الصرف بھی پڑھائی جائے۔ تو علم الصرف مدارس کے اندر پڑھائی جانے والی صرف کی ایک بنیادی کتاب ہے۔ ایک تو یہ کتاب بہت زیادہ آسان ہے، دوسرا اس کے اندر جو ابتدائی قوانین ہیں، اصطلاحات ہیں، ان کو بہت ہی آسان انداز کے اندر، مختصر، بالکل آسان عام فہم انداز کے اندر یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو آج ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کتاب کے اندر جو اس کی تعریف ہے علم الصرف کی وہ ہے، اس کے بعد اس کا فائدہ ہے، پھر اس کے بعد اصطلاحات ہیں، اور اس کے اندر جتنے بھی اسباق ہیں یہ انتہائی اہم ہیں۔ فعل ماضی ہے، اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ ہے، فعل مضارع کا بیان ہے، کیونکہ جو صرف ہوتی ہے اس کے اندر فعل کی بحث ہوتی ہے، اور جو نحو ہوتی ہے اس کے اندر اسم کی اور اسی طرح حرف کی بحث ہوتی ہے۔ باقی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ علم النحو کے اندر، تو اس کے اندر صرف فعل کی زیادہ بحث جو ہے وہ اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ان کو پڑھیں گے، کور کریں گے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح ہر سبق کو غور کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ فاعل ہے، جتنی بھی یعنی تعریفات ہیں، صیغے ہیں، وہ اس کے اندر بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور ایک عبارت کو پڑھنے، لکھنے اور اس کا ترجمہ کرنے کے لیے جو اعراب ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تو اس کو سبقن اچھی طرح سمجھ کے پڑھیں۔ تو آئیے آج کے پہلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی مزید صرف، نحو، عربی بول چال اور قرآن پاک کا جو ترجمہ، یعنی قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے ہمیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے، ان کو بھی سیکھنا چاہیے، تو پھر ہم اچھی طرح قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں، اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسمہ سبحانہ وتعالی حامدا ومصلیا ومسلما۔ سب سے پہلے ہم علم الصرف کی جو تعریف ہے اس کو پڑھیں گے کہ علم الصرف کس علم کو کہا جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ علم الصرف وہ علم ہے جس میں صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ صیغہ کسے کہا جاتا ہے۔ علم الصرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ، یعنی گرداننے کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ ہے، اس سے دوسرا لفظ، پھر تیسرا لفظ، یہ ایک گردان ہوتی ہے جس کے 14 صیغے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ سب چیزیں ہم آگے پڑھیں گے۔ کہتا ہے کہ لفظوں کو گرداننے کا طریقہ اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ اب ایک صیغہ ہے، مثال کے طور پہ فعلا، اب اس کو ہم نے یہ واحد کا ہے، اب ہم نے اس کو تثنیہ کا بنانا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ فعلا۔ اس کو جمع کا بنانا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ فعلو۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ اس علم سے ہمیں حاصل ہوں گی۔ اس علم کا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ یعنی اب ہم نے یہ تعریف پڑھ لی ہے کہ اس کی تعریف یہ ہے کہ صیغوں کی پہچان ایک تو ہمیں ہو جائے گی کہ یہ صیغہ واحد کا ہے، یہ تثنیہ کا ہے۔ تو علم صرف وہ علم ہے کہ جس سے ہمیں صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے، ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانا، اور یہ معلوم کرنا کہ یہ صیغہ کون سا ہے، واحد کا ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، کون کون سے جو صیغے جو آگے ہم نے انشاءاللہ پڑھنے ہیں ان کا جو قاعدہ ہے یہ معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی ہم علم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کچھ قوانین ہوتے ہیں۔ پہلے ہم نے معلم القرآن پڑھا تھا تو اس کے اندر قواعد کے بغیر علامات کے ذریعے رنگوں کی پہچان کر کے آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے جو معلم القرآن جو ہے اس کی اندر جتنی بھی چیزیں علامات ہم نے پڑھی تھی وہ صرف علامات کے حساب سے تھی، تو یہ قاعدے کے حساب سے مثال کے طور پہ اگر ہم نے ایک لفظ ہے اس کو ہم نے صیغے کے اندر کنورٹ کرنا ہے ایک سے دوسرے کے اندر، تو جو علامات لگیں گی وہ
ہم سیکھیں گے کہ وہ کون کون سی علامات ہیں اور وہ کس کس سیگے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اصطلاحات ہے، اصطلاحات یعنی جس طرح ہم اردو کے اندر زبر، زیر، پیش، ٹھیک ہے، اسی طرح جزم، سکون وغیرہ، تو عربی کے اندر جو اصطلاحات ہیں اس میں پیش کو کیا کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اصطلاحات کے اندر آتی ہیں۔ اصطلاحات، ضمہ پیش کو کہتے ہیں، یعنی اگر ہمیں عربی کے اندر پیش جو ہے اس کو ہم نے اس کا نام جو لینا ہے تو کیا ہم کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پیش ہے، یہاں پہ ہم اس کو کیا کہیں گے، ضمہ۔ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، فتحہ زبر کو اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔ تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں۔ حرکت زبر زیر پیش کا نام ہے، یعنی اگر کوئی زبر زیر پیش ہے تو اس کو حرکت کا نام ہم دیں گے۔ اگر سکون اور جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں، یعنی اگر کسی پہ زبر زیر یا پیش نہیں ہوگی تو وہ جو حرف ہے اس کو ہم یا تو ساکن کہیں گے یا مجزوم کہیں گے۔ تشدید، ایک حرف کو دو بار ایک سکون اور حرکت کے ساتھ پڑھنا، جیسے اضا، اب اصل میں کیا تھا، یہ اضا، یہ دو لفظ ہے، تو تشدید جو ہے ایک حرف کو دو بار ایک سکون اور حرکت کے ساتھ پڑھنا۔ مضموم، یہ جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا نا، ضمہ پیش کو کہتے ہیں، تو آگے کیا ہے، مضموم وہ حرف ہے جس پر پیش ہو، اور مفتوح وہ حرف ہے جس پر زبر ہو۔ مکسور زیر والے حرف کو کہتے ہیں متحرک حرکت والا حرف، ٹھیک ہے، یہاں پہ حرکت ہم نے پڑھی تھی کہ جس پر زبر زیر پیش کا نام ہو، تو یہاں پہ متحرک اسے کہیں گے کہ جو حرکت والا حرف ہو۔ ساکن وہ حرف ہے جس پر حرکت نہ ہو۔ مشدد وہ حرف ہے جس پر تشدید ہو، ٹھیک ہے۔ آگے حرف علت ہیں، وہ تین ہیں، کون کون سے ہیں، واو، الف، یا۔ مجموعہ ان کا وائے ہے، یعنی اگر ان کو جمع کیا جائے تو یہ وائے بنتا ہے۔ اور آگے کہتا ہے کہ سیگا لفظ کو کہتے ہیں، ہم نے اوپر پڑھا تھا نا سیگوں کی پہچان، تو اب سیگا کس کو کہتے ہیں، لفظ کو، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اردو کے اندر ہم لفظ کہتے ہیں تو اس کو ہم یہاں پہ لفظ نہیں کہیں گے بلکہ سیگا کہیں گے۔ اسم نام کو کہتے ہیں، اسم کس کو کہتے ہیں، نام کو۔ جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے، تو اسم کس کو کہتے ہیں، نام کو۔ فعل کام کو کہتے ہیں، فعل کا یہاں پہ معنی کیا ہوگا، کام، یعنی اگر کسی کام کے ہونے کرنے کا کسی لفظ کے اندر سمجھ آتا تو اس کو کیا کہیں گے، فعل۔ آگے فعل کسے کہتے ہیں، اس کی تعریفیں اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن کے اندر پڑھیں گے۔ امید ہے انشاءاللہ یہ بنیادی اصطلاحات اور علم الصرف کا فائدہ اور اس کی تعریف آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کچھ اور سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کی رائے کو انشاءاللہ ہم ضرور ترجیح دیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ صدقہ جاریہ کے طور پہ دوستوں احباب کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیجیے، اس کو اپنے پاس اچھی طرح نوٹ کریں۔ اگر آپ کو PDF میں کتاب چاہیے تو مجھے نمبر آپ کو واٹس ایپ کا یہ شو ہو رہا ہے، اس پہ آپ میسج کریں اور مجھے بتائیں کہ ہمیں علم الصرف کتاب چاہیے، آپ کو کتاب بھی مل جائے گی انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔